آج کے ایپیسوڈ پہ ڈسکشن کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو ٹو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل اینڈ فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر ایز ویل. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ یو کین ڈو تھرو اے پیٹریون آلسو. فیس بک، ٹویٹر اور پیٹریون کی جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ اس چینل کے اباؤٹ سیکشن میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سائٹس کی لنکس مل جائیں گی. کچھ ہفتے پہلے ہم نے براڈر ویو میں انڈیا کے نارتھ ایسٹ میں آنے والے فلڈز پہ بات کی تھی، جس میں انڈین نارتھ ایسٹ کی کئی ریاستوں نے بنگلہ دیش سے ہیلپ مانگی تھی. اینڈ آئی سیڈ کہ بنگلہ دیش شوڈ ڈیفینیٹلی ہیلپ دیم، کیونکہ جو انسانی ٹریجڈیز ہوتی ہیں، سیلاب، زلزلے، اس میں سب کو انکنڈیشنل مدد کرنی چاہیے. جب بھی انڈین نارتھ ایسٹ میں سیلاب آتے ہیں، مونسون کے بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، تو اکثر بنگلہ دیش کے اندر یہ سارا پانی جاتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش نیچے کی طرف ہے اور بنگلہ دیش کا جو سلٹ کا علاقہ ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. آج کل بھی بنگلہ دیش کے اندر میسو فلڈز آئے ہوئے ہیں. ایک تو انڈین نارتھ ایسٹ کے اندر جو سیلاب آئے تھے وہ سارا پانی ایز یوزول نیچے کی طرف آ رہا ہے، اوپر سے مونسون کی بارشوں نے کام خراب کیا ہوا ہے. وہاں پر یوں سمجھیں کہ 120 سال میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا سیلاب آیا ہے. 120 سال میں اتنا بڑا سیلاب کبھی بھی نہیں آیا، اتنا بڑا فلڈز کبھی بھی نہیں آیا. دس از انپریسیڈنٹڈ. اب جو بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ دیم کہ سلٹ کے جو بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی ہیلپ کریں، جتنی آپ کر سکیں، جس طرح آپ کر سکیں، بٹ پلیز ہیلپ دیم. کیونکہ لاکھوں ایسی فیملیز ہیں، مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، لاکھوں ایسی فیملیز ہیں جن کا سب کچھ اس فلڈ میں بہہ چکا ہے، تو دے نیڈ یور ہیلپ. آپ جتنی کر سکتے ہیں پلیز ان کی کریں. بہت ساری این جی اوز ہیں جو کہ وہاں پر پریکٹیکلی جا کے کام کر رہے ہیں. یو کین ڈونیٹ دیم اور سب کچھ جو آپ کر سکتے ہیں، جس کو بھی آپ چاہیں، لیکن پلیز ہیلپ دیم. ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا سیلاب ان دنوں اور یہاں پر جاری تھا بنگلہ دیش میں. تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں بھی عجب سی گھٹنائیں ہو رہی ہیں آج کل، پچھلے خاص طور پر کچھ مہینوں کے اندر وہاں بھی کچھ انپریسیڈنٹڈ ہو رہا ہے. جنگلات میں، فارسٹ میں بڑے پیمانے پہ آگ لگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں. 3-4 مقامات پہ بڑی آگ لگی ہے وہاں پر، اور یہ اس طرح کی آگ ہے کہ حکومت کئی روز کوششیں کر رہی ہے، مستقل ایئر فورس کوشش کر رہی ہے، اس کے بعد جا کے یہ آگ بجھ رہی ہے. مختلف مقامات پہ پاکستان میں یہ واقعات رونما ہوئے ہیں. اچھا، ایسے ہی واقعات ترکی کے اندر گزشتہ سال پیش آئے. ایک سال کے اندر ترکی میں 2021 کے صرف ایک سال میں 2105 آگ لگنے کے واقعات پیش آئے. پورے ترکی کے جنگلات میں یہ واقعات ہوئے، جن میں سے صرف جولائی اور اگست کے مہینوں میں، ان 2 مہینوں کے اندر خالی آگ لگنے کے 200 واقعات پیش آئے، جن سے 1700 کلومیٹر 1700 اسکوائر کلومیٹر پر کھڑے جنگلات تباہ ہوئے ترکی کے اندر. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے قدرتی طور پر، یا کوئی فورس اس کے پیچھے ہے؟ اب میں یہاں پر کوئی کنسپریسی تھیوری ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ ایسی ٹیکنالوجیز دنیا میں موجود ہیں جن کے ذریعے سیلاب، جنگلوں کی آگ، ایون زلزلے بھی کسی خاص علاقے کے اندر پیدا کیے جا سکتے ہیں. Now I know it might sound unrealistic to many of you، لیکن میں براڈر ویو میں ہمیشہ کریڈیبل ریفرنسز کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں. اس حوالے سے بھی میں جو کچھ بھی یہاں پر کوٹ کروں گا نا، وہ ریناؤنڈ میڈیا آؤٹ لیٹس کو کوٹ کروں گا، جہاں پر پہلے ہی یہ ڈیٹیلز چھپی ہوئی ہیں کہ دنیا میں اس چیز پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ کون سے ملک میں فلڈز کس طرح برپا کیے جائیں، زلزلے کیسے لائے جائیں، آگ کیسے لگائی جائے جنگلات میں، ونڈ جو طوفان ہوتے ہیں، سائیکلونز ہوتے ہیں، وہ کیسے وہاں پر پیدا کیے جائیں. موسم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پہ دنیا ریسرچ کر رہی ہے. امریکن نیوی اور امریکن ایئر فورس کا جوائنٹلی فنڈڈ ایک ریسرچ پروگرام ہے جسے کہتے ہیں ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام، یا پھر ہارپ اس کو کہتے ہیں. ملٹری فنڈنگ سے یہ پروگرام چلتا رہا ہے. ملٹری فنڈنگ سے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. یو ایس نیوی اور یو ایس ایئر فورسز کو چلاتے تھے. سی آئی اے اور دیگر یو ایس جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے لیے بھی رپورٹس آتی ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر ان کے بھی کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹس ہوتے ہیں. رائٹ فرام دا بگننگ ہارپ کے اوپر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ فطرت، نیچر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. شروع سے لے کے اس پہ یہ الزام ہے. بے شمار دنیا کے اندر ایسے فلڈز، ایسے طوفان، ایسے زلزلے آئے ہیں جس میں ہارپ کا نام استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے کروائے ہوئے ہیں. آج سے 4 سال پہلے جولائی 2018 میں انڈیا کے انوائرمنٹ منسٹر انل مادھو دیو نے، اب یہ انوائرمنٹل منسٹر ہے وہاں کے، انہوں نے رائٹنگ میں لکھ کے اپنی راجیہ سبھا کو لکھا تھا، اینڈ آئی کوٹ ہم فرام دی اکنامک ٹائمز،
کہ the US developed a type of weapon called High Frequency Active Auroral Research Program. HARP strikes the upper atmosphere with a focused and steerable electromagnetic beam. دی اکنامک ٹائمز میں یہ اسٹوری لگی تھی, ضرور پڑھیے گا کہ یو ایس ڈیولپڈ ویپن سسٹم میں کاز گلوبل وارمنگ گورنمنٹ. تو دنیا میں ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جن کی مدد سے قدرتی حادثات, نیچرل ڈیزاسٹر رکھنے والی چیزیں رونما کروائی جا سکتی ہیں. دکھنے میں لگے گا کہ یہ تو قدرتی طور پر ہوا ہے, لیکن اصل میں وہ قدرتی طور پر نہیں ہوا ہوتا. اچھا, اب ہارپ پہ دنیا بھر سے اتنی تنقید ہوئی کہ اس کو بند کر دیا گیا تھا بیچ میں, لیکن دنیا کے کسی سیکریٹ لوکیشن پہ آج بھی خاموشی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہو. who knows, ہو بھی سکتا ہے نا. اب اس کے اندر دہری حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ اعتراض کا جواب بھی مل جائے گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح الدجال کے لیے فرمایا تھا. اس حدیث کا مفہوم ہے کہ موسموں کے اوپر اس کی گرفت ہوگی, دجال کی, بارش کے اوپر اس کی گرفت ہوگی, ہواؤں کے اوپر اس کی گرفت ہوگی. یہ تو وہ ٹیکنالوجیز ہیں ویسے جو کہ ہمارے سامنے آئی ہوئی ہیں, جو زمانے کی نظروں سے اوجھل چپ چاپ ڈیپ اسٹیٹس تیار کر رہی ہیں ٹیکنالوجیز, اس کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے, لیکن وہ وجود تو رکھتی ہیں. حدیث سن کے کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اب میرا سوال ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو آلریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے اور میڈیا میں ڈسکس بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. البتہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات ہارپ سے جڑی تمام باتوں کو بے بنیاد مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کنسپریسی تھیوریز ہیں. اچھا, امریکہ کو چھوڑ دیں. یورو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ چائنا موسم کو کنٹرول کر رہا ہے, چائنا بھی کنٹرول کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا از ناؤ کنٹرولنگ دا ویدر, واٹس دی انوائرمنٹل کاسٹ. انہوں نے ویسے کیا ہے چائنیز نے لاسٹ ایئر, یہ دیکھیں ذرا آپ. چائنا آرٹیفیشلی موڈیفائڈ دی ویدر ان ایڈوانس آف اے پولیٹیکل سیلیبریشنز لاسٹ جولائی, اے اسٹڈی بائی سنگھوا یونیورسٹی ریویلز. تو یو سی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پہلے ہی, موسموں کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے, موسم کو کیسے ویپن کے طور پر یوز کرنا ہے اس پہ ریسرچ دنیا کے اندر جاری ہے. موسموں کو بھی ایز اے ویپن یوز کرنے کا پریاس دنیا بھر میں شروع ہو چکا ہے, اور وی آر انٹرنگ انٹو اے ویری ڈینجرس ورلڈ, جس کے اندر شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو چھوٹے ملک ہیں نا, پاکستان ہو گیا, ایون انڈیا بھی, اور جو کہ بہت زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ نہیں ہے, ان کے لیے کافی برا وقت ہو سکتا ہے ساری دنیا کے اندر. اور جو ٹاپ پاورز ہیں میرا حساب سے وہ بہت زیادہ ان کے اور باقی دنیا کے بیچ بہت زیادہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. وہ چھلانگیں مارتے آگے جا رہے ہیں, موسموں کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اور باقی جو ملک ہیں وہ پیچھے سے پیچھے رہتے جا رہے ہیں. مطلب ان کے اور باقی جو سپر پاورز ہیں ان کی کیپیبلٹیز کے بیچ جو گیپ ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, اور یہ بہت ڈینجرس ہے دنیا کے لیے. یہ جو پاور بیلنس دنیا کا بالکل آؤٹ آف بیلنس ہو چکا ہے نا, کہ اب تو جو ٹاپ کی فورس ہے اور باقی کی جو فورسز ہیں ان کے بیچ بہت زیادہ ڈفرینس ہے.